تھے، پورا نیپال کا پہاڑ پار کر کے ہزاروں جوان جاتے تھے۔ آج آپ اپنے چھوٹے سے جلسے میں نہیں جاتے، اپنے مدرسے میں نہیں جاتے، فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت مسجد میں نہیں جاتے، کہتے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے امتی ہیں، سب سے افضل امتی ہیں۔ ہم ساری دنیا ڈگ گئی، ساری دنیا بک گئی، ساری دنیا ادھر ادھر ہو گئی، لیکن ہم اہل حدیث نہیں بدلے ہیں۔ قرآن اللہ کے نبی چھوڑ کر کے گئے تھے، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ ہمارے پیارے نبی نے کہا تھا، اے میری امت کے لوگوں، میں نے مار کھائے، میں نے گالیاں سنی ہیں، گھر سے نکالا گیا، میرے سر پہ 100 تلوار لٹکائے گئے، میری عزت لوٹی گئی، میری بیٹیوں کے پیٹ سے بچہ گرا دیا گیا۔ کون سی مصیبت ہے جو میں نے تمہارے لیے، اس انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے نہیں جھیلا؟ مجھے تو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا، تو سب کچھ تو میں نے برداشت کیا۔ یہ تو نبی کہہ رہے ہیں، اور ہمارا کیا رویہ ہے؟ اس نبی نے سب مصیبتیں جھیل کر کے ہم کو یہ دین پہنچا، دین۔ اور کیا کہا کہ ایک دن آیا کہ یہ مارنے والے، یہ ستانے والے، یہ آپ کو دین کے بدل دینے والے، دین کے گستاخ، نبیوں کے گستاخ، خانہ کعبہ کے گستاخ کہنے والے، ایک دن ایسا آیا کہ ان سبوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، جان قربان کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس دین کو۔ تب نبی نے کہا کہ دیکھو ساری دنیا جتنا، ایک مولانا لوگ ذرا غور سے سنیے گا، مولانا حضرات غور سے سنیے، ابھی کوئی مولانا کہہ رہے تھے کہ وارث ہیں نبی کے وارث ہیں صرف بخاری شریف پڑھ لینے کے لیے، نبی کے وارث ہیں صرف قرآن یاد کر لینے کے لیے؟ اللہ نبی کی وراثت ہے کہ گھر چھوڑنا پڑے گا، تب آپ نبی کے وارث ہیں۔ دیکھیے کہ ایسا کر رہے کہ نہیں کر رہے۔ آپ تو جلسہ کے لیے نہیں آ رہے ہیں، اسٹیج پنڈال اللہ کے نبی کے زمانے میں کبھی لگا تھا؟ کبھی دری بچھی تھی؟ کبھی آپ کے لیے کرسی رکھی گئی تھی؟ کھڑا نہیں ہونے دیتے تھے لوگ، اور بڑی مشکل سے خانہ کعبہ جاتے تھے تو راستے میں گڈھے ملتے تھے، کانٹے ملتے تھے، اور اوپر کوئی اپنے چھپر پہ چڑھ کر کے گندگی گراتا تھا، پتھر برساتا تھا، ویسے میں جاتے تھے، صحابہ بھی ویسے ہی جاتے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آپ کس چیز کے ہم اہل حدیث ہیں؟ ہم لوگ اپنے آپ کو صحیح معنی میں بنائیں، انسانیت کے لیے اپنے آپ کو ایسا وہ کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ترکتکم علی المحجۃ، اے لوگو میں نے تم کو رات کے اندھیرے میں بھی اتنا روشن چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں بھی نہیں بھٹکے رہو۔ یہ جب تک اس حدیث کو پکڑے رہو، جب تک اس قرآن کو پکڑے رہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ہم اللہ کو سب سے بڑا مانے، اس کی عبادت کے لائق، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد سب سے افضل مانتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ اللہ نے سب سے اونچا مقام دیا تھا، تو اسی طرح سے سب سے زیادہ مصیبت بھی آپ نے جھیلی تھی۔ ہم کو یہ یاد ہے کہ ہمارے نبی بڑے افضل تھے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہا کہ ہمارے نبی سے افضل تو کوئی ہوا ہی نہیں۔ یہ تو کہتے ہیں ہم، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ إِنَّا أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ۔ اگر تم قوم کی لیڈری کرنا چاہتے ہو، اگر مسلمان بننا چاہتے ہو، تو اس زمین پر ساری مصیبتیں جھیل کر کے تم کو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے نبی سب سے زیادہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس مصیبت میں مبتلا ہوا، لیکن انسانیت کے لیے انہوں نے جو قربانی دی، شاید کسی نے قربانی نہیں دی۔ لوگوں نے ان کو مارا تھا، لوگوں نے ان کو ستایا تھا، لوگوں نے ان کو بھگایا تھا، لیکن جیسے ہی آپ کو طاقت ملی تو کیا کہا؟ جس مکے سے جن لوگوں نے نکالا تھا، آپ کے بیوی بچوں کو نکالا تھا، آپ کے بیوی بچوں گود سے چھین لیا تھا، مال چھین لیا تھا، جب آپ مکے میں آئے اور آپ کو طاقت ملی تو کہا، لوگ ڈرے ہوئے تھے، کہا کہ ڈرنا نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، تم میں سے کوئی ایک آدمی بھی، لاکھوں لوگ تھے، اور کہا کہ کوئی ایک لفظ نہیں بولے گا، ایک لفظ، جس نے تمہارے بھائی کی جان سے مارا تھا، جس نے تم کو گھر سے نکالا تھا، جس نے تمہاری اولاد چھین لی تھی، کہا کہ کسی کے بارے میں بھی ایک لفظ کوئی منہ سے نہیں نکالے گا۔
یہ بھی نہیں، اس کو شرمائے گا نہیں، اس کو نہیں کہے گا تم نے ہمارے بھائی کو مارا تھا، اتنا بھی نہیں کہنا ہے، بلکہ کیا کہا اللہ کے نبی نے، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج میں ایک لفظ بھی تم کو نہیں کہوں گا، جاؤ آزاد۔ اور جنہوں نے گھر سے نکال ہوگا، اپنا گھر میں جو چلا جائے گا وہ امن سے رہے گا، آشتی سے رہے گا، بالکل ایسے رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے اس پر چھوڑ کر کے ہم کو اتنی قربانیاں دیتی، آج ہم کو بیٹھے بیٹھے اسلام اور مسلمان کا درد ستا رہا۔ میرے بھائیوں، تو اللہ کے بعد رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ جتنے صحابہ گزرے ہیں ان سے افضل کوئی نہیں ہوگا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا